وہ شخص اپنے روزمرہ کی طرح نماز کی ادائیگی کے بعد مؤذن سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اسے نہیں پتہ کہ آنے والا وقت اس کے لیے کیا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دین اسلام کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جس کو دیکھنے کے بعد آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ یہ شخص جو سفید کلر کی قمیض اور شلوار پہن رکھی ہے اور سر پر ٹوپی لگائی ہوئی ہے، مسجد میں نماز کے مقصد سے مسجد میں داخل ہوتا ہے، جیسے وہ روزمرہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آیا کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوا، اس کی ملاقات اس کے دوست سے ہوئی جس سے وہ گلے ملا اور مسجد کے اندرونی حصے میں داخل ہوا، اور فرض نماز سے پہلے اس نے سنت کی نیت باندھی اور سنت کی ادائیگی کرنے لگا۔ دوستوں، یہ شخص بڑے خلوص سے نماز کی ادائیگی میں مصروف تھا، اور جیسے ہی اس نے سنت کی ادائیگی کی، اس کے بعد فرض نماز کے لیے صفیں بننے لگی اور اس میں وہ شامل ہو گیا اور فرض نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ شخص ہر چیز سے انجان کہ آنے والا وقت اس کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے، ہر چیز سے بے خبر اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ جیسے ہی نماز کی ادائیگی ہو گئی تو بہت سے لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، لیکن وہ وہیں موجود تھا اور مسجد میں موجود تھا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے، لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں رکتے ہیں، لیکن وہ شخص نماز کے باوجود مسجد میں بیٹھا رہا اور مؤذن صاحب سے درس لیتا رہا اور مشغول رہا۔ ابھی اچھی خاصی مسجد خالی ہو چکی تھی، صرف چند لوگ وہاں پر موجود تھے، اور آہستہ آہستہ ان میں سے بھی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ اور آخر میں چند لوگ رہ گئے۔ یہ سفید کلر کے قمیض شلوار میں شخص بیٹھا رہا مسجد میں۔ نماز کی ادائیگی کے باوجود بھی اس شخص نے گھر کی راہ نہیں لی اور مسجد میں بیٹھا رہا اور مشغول رہا۔ آخر وہ شخص بھی جس سے وہ گفتگو کر رہا تھا باہر نکل جاتا ہے مسجد سے، اور وہ شخص دوبارہ نفل نمازوں میں کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز کے لیے نیت باندھتا ہے۔ اور پہلے سجدے کی ادائیگی کرتا ہے۔ بظاہر اس نے بالکل ٹھیک ٹھاک پہلے سجدے کی ادائیگی کی، اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرتا ہے، اور اس کا یہ دوسرا سجدہ کچھ طویل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور گرنے لگتا ہے، اور پھر وہ تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھتا ہے جیسے وہ کسی کو دیکھ رہا ہو، اور اس کے بعد وہ اٹھنے کی کچھ تھوڑی کوشش کرتا ہے، لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اٹھنے کی کوشش کے باوجود وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، اور آخر کار وہ پھر دوبارہ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ آس پاس موجود لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا طویل سجدہ کیوں کر رہا ہے۔ پھر اس میں ایک شخص اس کے قریب آتا ہے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ ایک عبرتناک مناظر ہیں جو ایک مسلمان کے دلوں کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہیں۔ بظاہر ایک شخص جو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آیا تھا، جیسے وہ روٹین میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اس کو کیا پتہ تھا کہ یہ اس کی آخری نماز ہے۔ اتنی خوبصورت موت، اتنی خوبصورت کہ بروز آخرت جب وہ اٹھایا جائے گا تو وہ جس حالت میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے، تو کتنی خوبصورت موت ہے کہ وہ اس حالت سے اٹھایا جائے گا کہ وہ اللہ کے حضور سجدے میں تھا۔ یہاں لوگوں نے اسے فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کی اور اس کا ہارٹ پمپ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے سود پڑا ہوا تھا۔ لوگوں کی ہزارہا کوشش کے باوجود اس میں حرکت پیدا نہ ہوئی تو لوگوں نے ایمبولینس کو فون کیا تاکہ اسے ہاسپٹل لے جایا جا سکے، لیکن اس کی روح پرواز کر چکی تھی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ اسے ایمبولینس میں لے جانے کی تیاری کی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمبولینس سے اسٹریچر لایا جا رہا ہے جس سے اسے ایمبولینس میں لے جایا جائے۔ بظاہر ایک شخص جو اچھی خاصی حالت میں مسجد آیا تھا، آج 4 لوگوں کے کاندھوں پر ایمبولینس میں لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت، اتنی پیاری موت ہر کسی کو نصیب کرے۔ ضرور اس کے کچھ ایسے نیک اعمال ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی خوبصورت اور اتنی پاکیزہ موت عطا کی کہ حالت سجدے میں روح پرواز کر گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے ایمبولینس میں ڈالا جا رہا ہے اور ایمبولینس اسے لے کر روانہ ہو گئی۔ دوستوں، اس شخص کے ضرور کچھ ایسے نیک اعمال رہے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی خوبصورت موت عطا کی کہ حالت سجدے میں اس کا دم قبض ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بھی ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم خالق حقیقی سے جا ملیں تو ہمارا سر سجدے میں ہو اور ہم اس کی عبادت میں مصروف ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم بھلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا۔